اور پھر وہ 10 دن کے اندر پورے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا، عبادت کرنا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کسان ساری محنت جو کرتا ہے زمین پر وہ اچھی فصل کے لیے کرتا ہے، ایسے ہی سارا سال وہ محنت کرتا ہے، بارش کے آنے سے پہلے، پانی زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ سخت زمین کی گڑائی کرتا ہے، پلوئنگ جس کو کہتے ہیں، وہ گڑائی کرتا ہے، کھودتا ہے، سخت زمین کی گڑائی کرتا ہے، سخت زمین میں کھود رہا ہوتا ہے زمین، پھر مٹی کو بھربھرا کرتا ہے، اس کے بعد اچھے قسم کے بیج تلاش کرتا ہے، کیا بونا ہے اس کو، ایک مقصد کے تحت وہ زمین پر محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ روزوں میں اور پھر اعتکاف میں جو ہم محنت کر کے اللہ کی برسات سے پہلے نیت کر لیتے ہیں، ماہ مبارک آ رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، فکری طور پہ ہر شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے میری طبیعت کیسی ہے، میری صحت کیسی ہے، میرے کام کی نوعیت کیا ہے، میرا دن کہاں گزرے گا، روزے کیسے گزاروں گا، فلاں نماز کہاں پڑھوں گا، فلاں تلاوت قرآن کیسے کروں گا، کتنے قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا، کتنے نوافل ادا کروں گا۔ ایک مربوط نظام عبادات کا اس کے ذہن میں مستحضر رہتا ہے، اور پھر وہ محنت کرتا ہے۔ پھر بالخصوص ان 10 دنوں میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک تو سنہ علی الکفایہ، حکم کیا ہے، سنت تو ہے لیکن علی الکفایہ، فرض نہیں قرار دیا اس کو۔ پورے محلے میں سے ایک شخص بھی اگر بیٹھ گیا تو پورے علاقے پر سے وہ ساقط ہو گیا، اور پورے علاقے سے کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب گناہگار ہو۔ پھر سنت کی ادائیگی، پھر اعتکاف کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا، یعنی وہ عام روزے داروں سے زیادہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، اور یہاں پہ آ کے وہ معتکف ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اپنا خیمہ نصب فرمایا، اور جو اس میں خیمے میں کھڑکی تھی اس کو چٹائی سے بند کر دیا، چٹائی ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ پھر کبھی کسی سے بات کرنا ضروری ہوئی تو چٹائی کو ہٹا کر سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے گفتگو فرمانی تھی تو اپنا چہرہ برا دکھایا، یعنی گوشہ نشین ہو جانا، اللہ کا مہمان بن جانا، مراقبہ کرنا، محاسبہ کرنا۔ پھر اتنے دنوں میں آپ فرق تلاش کریں، آپ کی گفتگو کے طریقے میں فرق آیا، آپ کی عبادت میں جو لذت ہے اس میں فرق کو دیکھا، عبادت میں توجہ الی اللہ، یہ عبادت کا سب سے اہم گوشہ ہے کہ دنیا و مافیہ کو بھول کر ہم اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ استغراق، یہ جو استغراقی کیفیت ہے یہ عام دنوں میں نہیں آتی، جلدی سے نماز پڑھی اور مسجد سے نکل گئے، گھر میں جیسے جیسے نماز پڑھی کوئی کہیں سے بول رہا ہے، کوئی پیچھے سے بول رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ جو لذت ہے عبادت کی اعتکاف کے دنوں میں یہ نہیں آتی۔ تو وہ جو مقصد تھا جس کے لیے زمین کی گڑائی کی تھی، زمین کی کھدائی کی تھی، اچھا بیج تلاش کیا تھا، اچھی سوچ اور فکر کو پروان چڑھایا تھا، تو اب یہاں سے نکلنے کے بعد اگر کوئی ساری فصل کو ضائع کر دے، ساری محنت اس کی زیرو ہو جائے، جو کچھ اس نے یہاں سیکھا، بڑے بڑے کورسز کروائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈپلوما کروائے جاتے ہیں، کیوں؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے، کس کو اپلائی کرنا ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا، بہت بڑی کامیابی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب اگر وہ سرٹیفکیٹ گلے میں ڈال کے گھوم
کوئی نوکری دے گا؟ میں 3 سال کا کورس کیا ہے، 5 سال میں نے پڑھایا، 10 سال میں نے اس پہ لگایا، کہیں جناب اپلائی کرنا آتا ہے؟ انہوں نے نہیں اپلائی کرنی کیا۔ اب دیکھیں آپ کی یونیورسٹیز میں انٹرنشپ چلتی، پڑھو بھی اور جو پڑھ رہے ہو اسی سے ریلیٹڈ پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے اس کی پریکٹس کریں۔ ڈاکٹرس میں ہاؤس جاب کرواتے ہیں، پریکٹس کریں، آپ جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کرنا سیکھیں آپ۔ یہی مقصد اعتکاف کا ہے کہ اللہ کی رضا کو آپ نے حاصل کیا، اللہ کا خصوصی انعام و اکرام، اس کا نزول ہوا، جو چیزیں سیکھی کردار سازی کے لیے سیکھی۔ اس قرآن کا مقصد کردار سازی ہے، نبی کا مشن امت کی کردار سازی ہے کہ اس امت کے کردار کو تعمیر کیا جائے۔ تعمیر کردار، آپ کی گفتگو، آپ کی آداب معاشرت، اس میں تبدیلی آئی نہیں ہے، آپ کا حسن عبادت اس میں تبدیلی آئی نہیں ہے، آپ کے فکر کے زاویے تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے، کوئی فرق پڑا؟ جو مجھ میں برائیاں تھیں کیا وہ ختم ہوئی؟ اب دیکھیں ایک حدیث ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ عام جملہ یہ کہا جاتا ہے اس نے اللہ کو پہچان لیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بات اور بھی کچھ ہے۔ یہ نہیں ہے اس نے اس اللہ کو پہچانا، نہیں، رب کے آگے ایک ضمیر لگی ہوئی ہے، ہو کی، ہو کے معنی اس کا، یعنی کتابہ اس کی کتاب، قلمہ اس کا قلم، وطنہ اس کا وطن۔ باریک نکتہ یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی قبلے کو پہچان لیا، جس نے اپنی خواہشات کے قبلے کو پہچان لیا، اس نے اپنے نفس کے خدا کو پہچان لیا، اپنا خدا۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنا خدا پہچان لیا کہ اس کے نفس کا خدا کون ہے۔ تو معرفت نفس، اس اللہ کی معرفت جب دے گا جب وہ باطل خداؤں سے اپنے نفس کو دور کر لے گا۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا؟ تو اس کا خدا کیا ہے؟ اس کا خدا تو اس کا نفس ہے۔ اور خدا کون ہوتا ہے؟ جس کے آگے انسان سرنڈر ہو جائے، جس کے آگے انسان جھک جائے، جس کے آگے انسان ہتھیار ڈال دے، جس کے آگے انسان اپنے آپ کو بے اختیار سمجھے۔ اگر میرا نفس اس کا خدا دولت ہے تو میں پیسے کے لیے سب کر جاؤں، وہ میرا خدا ہے۔ اگر میرا نفس اس کا خدا خواہشات کو پورا کرنا ہے تو پھر میرا خدا خواہشات ہے، وہ نہیں، کیونکہ خدا کی، رب کی ڈیفینیشن تو وہی ہے کہ اسی نے تمہیں پالا پوسا۔ تو جو اپنی تربیت اس حوالے سے کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں سے پیسہ کمانا ہے، جائز ہو یا ناجائز ہو، تو اس کا رب پیسہ ہوا، اسی پیسے کی خواہش نے اس کی تربیت کری اور اس کو گمراہ کر دیا۔ فقد عرف ربہ میں اللہ کی پہچان نہیں ملے گی جب تک نفس کی ڈائمینشن ہم سیٹ نہ کر لیں۔ اگر میری ڈائریکشن ہی غلط ہے تو میں پہنچوں گا بھی غلط جگہ۔ تو یہ سوچ اور فکر جو ہے، احتساب کا عمل جو ہے، سیکھنے کا عمل جو ہے، یہ پہلی چیز تو صحیح چیز سیکھیں، صحیح چیز پڑھیں، صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور 10 دن میں یہاں پہ جو تربیت ہم حاصل کر کے نکلیں گے اس کے بعد اس کی اپلیکیشن ضروری ہے۔ بھائی اس
اس نے کیا کیا، اس نے مٹی کی گڑائی کری، اس نے بیج ڈالا، برسات ہو گئی، چھوٹی چھوٹی کوپلیں نکل آئیں۔ اب کوپلیں نکلنے کے بعد وہ چھوڑ دیں۔ آگے جیسے ہی ہم معاشرے میں نکلتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے بعد، بلکہ چاند رات سے ہی جو طور طریقے ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چھوٹی سی کوپل کو آپ نے بڑی محنت سے اگایا اور اگانے کے بعد تیز دھوپ اس کو جلا دے گی، اس کا نہیں سوچا۔ کوئی چڑیا آ کے اس کوپل کو اچک کے لے جائے گی، یہ نہیں سوچا۔ کسی کے قدموں تلے وہ کوپل روند دی جائے گی، یہ نہیں سوچا آپ نے۔ حفاظتی اقدامات نہیں کیے۔